الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس سے کہ میں کچھ عرض کروں، ایک مرتبہ جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ ذکر خیر کی محفل میں شریک ہیں، منقبتیں سنی، نعت پاک سنی، ماشاءاللہ نصیحت آمیز بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ حدیث پاک میں اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کی داڑھی سفید ہو جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بوڑھا ہو گیا تو داڑھی رکھ لیا، میں تو کہتا ہوں رکھ ہی لینا چاہیے۔ جوانی میں توفیق مل گئی تو سب سے اچھی بات، اور نہیں ہوئی تو بزرگی میں تو رکھ ہی لو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ یہ بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی، سفید داڑھی والا آدمی یہ دعا مانگ رہا ہے اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں، اللہ حیا فرماتا ہے۔ تو اس لیے داڑھیاں سجا لیجئے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ وہ بزرگ ہمارے بیان فرما رہے تھے، نصیحت آمیز باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں بھائی؟ ایمان والے۔ کیوں ایمان والے ہو گئے بھائی؟ ایمان والے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے اسے سچے دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے نا ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ کے پاس سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دیکھے ہیں آپ؟ فرشتوں کے بارے میں سنتے ہیں، دیکھے ہیں آپ؟ کچھ نہیں دیکھا ہے آپ، لیکن اس کے بعد بھی مانتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غیب پر ایمان، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو یہ جو مان لیتا ہے وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو کامل فرمائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسی کچھ باتیں کر جاتے ہیں، کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان ہم سے ٹوٹ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسی غلطیاں اگر ہو جائے تو توبہ کرنی ہوتی ہے اور کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں جس محفل میں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ توبہ بھی کروا لیں اور کلمہ بھی پڑھوا لیں۔ چلیے توبہ کریے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جو میں نے جانے انجانے کیے، میری توبہ کو قبول فرما۔ اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تھے کا مطلب ابھی نہیں ہے، اور ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ہے۔ یہ کلمہ بتاتا ہے کہ ہمارے نبی حیات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سلام پڑھتے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ جو سلام پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت
نے ہمیں جو سلام کی ترغیب دلائی ہے، سلام کرنا سلام کرنا سلام کرنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونے پائے، سبحان اللہ، منحوس چیز تمہارے بیچ پیدا نہ ہو جس کے سبب سے پچھلی امتیں تباہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا ہے، وہ منحوس چیز کیا ہے بتا دیجئے، ہم اس کو اپنے سے دور کر لیں گے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ منحوس چیز یہ ہے کہ وہ سلام کو عام نہیں کرتے تھے، سلام نہیں کرتے تھے، اس کی نحوست سے وہ تباہ ہو گئے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ سلام کی ایک بہت بڑی خاصیت کیا ہے، جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آپ سوچئے ایک چھوٹا بچہ آپ جا رہے ہیں راستے سے اور آپ کو سلام کر دے، سبحان اللہ، آپ کو اس سے محبت لگے گی؟ آپ بتائیے روز روز سلام کریں تو آپ اس کو پہچان جاؤ گے، بھرے مجمع بھرے بازار بھری مسجد کہیں ملے گا، آپ پہچان جاؤ گے یہ بچہ میرے کو سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان تو سلام وہ نام ہے، وہ برکت والی چیز ہے کہ جو اس کو کرتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور سلام کی ایک برکت اور کیا ہے، سلام کی برکت یہ ہے کہ جو سلام کرتا ہے اللہ اسے تکبر سے یعنی گھمنڈ سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کبر تکبر میری چادر ہے۔ بڑائی اللہ کے لیے ہے، بڑے بول جس کو ہم لوگ نہیں بول سکتے، ارے ہم تو مٹی کے انسان ہیں، لیکن جو کن سے دنیا کو پیدا کرے وہ جو چاہے بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو فرماتا ہے اللہ رب العالمین کبر میری چادر ہے، جو اس میں حصہ چاہے گا میں اسے دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دوں گا۔ سبحان اللہ، تکبر کتنی بری ہے لوگوں کے لیے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ہے بھائی، سلام کو عام کریے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ چھوٹا ہے، چھوٹا بچہ دیکھے تو بھائی ہم بڑے ہیں تو سلام کیسے کریں۔ بعض جگہ میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، لوگ اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے، ایک جن کو چھوڑ کے سب کو السلام علیکم ایسا سلام کرتے ہیں۔ تو وہ چھوڑے کیوں بھائی، اس کو سلام ہے کیا؟ سلام کا معنی ہے السلام علیکم، آپ پر اللہ سلامتی نازل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ورحمت اللہ، اور رحمت بھی عطا فرمائے، وبرکاتہ، اور برکت بھی عطا فرمائے، ومغفرت، اور مغفرت بھی عطا فرمائے۔ پوری دعا۔ آپ جب دعا دے رہے تو ایک کو کیوں چھوڑ رہے بھائی؟ جو گھر کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہے، وہ تو سب سے زیادہ دعا کی حقدار ہے، وہ ہے تو آپ کا گھر ہے بھائی۔ آپ تو اپنے کام میں نکل جاتے ہیں، بال بچے کو تو بیچاری وہی سنبھالتی ہے، گھر بار تو وہی دیکھتی ہے، اب اسی کو چھوڑ کے آپ سب کو سلام کر رہے ہیں، تو پہلا حق تو اسی کا ہے۔ تو سلام میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بیوی ہے کہ بچہ ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول گزرے ہیں غالباً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے۔ دل میں خیال ہوا کہ بھائی ان کو سلام کر دیا جائے، چھوٹا بچہ ہے۔ ہم لوگ کے دل میں بھی خیال ہوتا ہے نا، دیکھنا آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام کرنا جانا فوراً خیال آئے میں تو ناپاک، اور اگر آپ پاک ہو تو خیال آئے گا ارے میں تو وضو نہیں کیا۔ اب آپ باوضو ہو تو خیال آئے گا ارے معلوم نہیں یار کپڑا کہاں کہاں لگا ہے، نہیں معلوم پاک ہے کہ ناپاک۔ یہ سب خیال کی لڑائی چلتے رہتی۔ جو برا خیال ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں، جو برائی کی طرف سے آتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ تو اچھا خیال بھی ہے اللہ کی طرف سے، برا خیال شیطان کی طرف سے۔ اب یہ جا رہے تھے، خیال آیا کہ بچے کو سلام کر لیں، اچھا خیال آیا۔ پھر دوسرا خیال آیا بچہ ہے کھیل رہا ہے، اس کو سلام کرنے سے کیا مطلب، یہ کھیل رہا ہے اس کو بھی ڈسٹرب ہوگا، ہم یہ بچے کو سلام کرنے سے کیا مطلب، چلے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک آگے بڑھ گئے، جب کچھ دور گئے تو پھر خیال آیا اللہ کی طرف سے کہ بچہ تھا تو کیا ہوا، تھا تو مسلمان، سلام تو کرنا تھا، غلطی ہو گئی بغیر سلام کرے چلے آئے۔ اب آگے جانے کے بعد خیال آیا تو اب وہ لوگ ایسے نہیں تھے ہم لوگ کے جیسے، ارے ہو گیا چھوٹ گئی نماز ظہر کی، چلو آسر سے پڑھ لیں، وہ ہمارے جیسے نہیں، یہ کام چھوٹ گیا چھوڑ دو تو آگے کر، چھوڑتے ہی نہیں تھے وہ،
نیکی کا کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھتے تھے، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتے تھے، ہر عمل کو اپنا آخری عمل سمجھتے تھے۔ اور ہم لوگ کے جیسے نہیں کہ قبر میں بھی پیر لٹک رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی سوچتے ہیں کل سے کریں گے۔ ارے کل دیکھو گے تب نہ کرو گے، کل کس نے دیکھا ہے؟ تو آگے جانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ بچہ تھا تو کیا ہوا، سلام کرنا چاہیے، واپس لوٹ کے آئے اور کہا السلام علیکم۔ اب جس کو بچہ سمجھ کے گئے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام اے عبداللہ ابن مبارک۔ سبحان اللہ، نام بھی لے رہے ہیں۔ اب یہ تو جیسے ہی سنے کہ نام بھی بتا دیے میرا، تو سمجھ گئے کہ یہ بچہ جن کو میں سمجھا تھا وہ بچہ نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ کوئی اللہ کے راز جاننے والا، حقیقت کا علم رکھنے والا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، تو اب کھڑے تھے تو بیٹھ گئے، ادب سے بالکل بیٹھ گئے سبحان اللہ، اور کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نام جانتے ہیں؟ دوسرا سوال، آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ آپ سبحان اللہ، بھئی عمر ہی آپ کی 7-8 سال ہے، آپ کب پہلے سے جانتے ہو؟ کہا کہ اس وقت جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا تھا، روحیں جمع تھی، الستو بربکم کا اللہ نے مژدہ سنایا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں کو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا تھا، اس دن آپ کی روح اور میری روح آزو بازو تھی۔ سبحان اللہ، میں تب سے آپ کو جانتا ہوں۔ اب تو بالکل گھٹنے کے بل آ گئے، کہا کہ حضرت آپ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو کم سمجھ لیا، میرے سے غلطی ہو گئی حضور، میں مسئلے میں اصل میں غور کر رہا تھا، میرے دماغ میں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ بھی آپ ہی حل کر دیجیے۔ سبحان اللہ، کہا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے کہ میں یہ سوچتے جا رہا تھا کہ وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے، اللہ کی طرف سے جو خیال آتا ہے اس میں اور شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ یہ میں سوچتے ہوئے چل رہا تھا کہ اچانک آپ کا دیدار ہو گیا، میں سمجھ نہیں پایا۔ تو وہ مسکرانے لگے، جو بچپن میں تھے وہ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ جب تو نے مجھے سلام کرنے کا ارادہ کیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اسے ہی تو الہام کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جیسے ہی تو نے سلام کرنا چاہا تو وسوسہ شیطان نے ڈال دیا کہ بچے کو سلام کرنے سے کیا فائدہ، اسی کا نام وسوسہ ہے۔ جو نیکی سے روکے وہ وسوسہ ہے، اور جو نیکی کی طرف ترغیب دلائے وہ الہام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ قدم بوسی کرنے لگے، چومنے لگے، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مجھے بیلول دانا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد معلیٰ میں آج بھی حضرت کی مزار شریف ہے، حضرت بیلول دانا۔ عراق جو جاتے ہیں بغداد، اللہ کرے ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب ہو جائے، سرکار غوث اعظم کے مزار پر ہم لوگ حاضر ہو جائیں۔ یہاں غلاموں کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں، کبھی بابا انسان علی، کبھی حضرت موسیٰ خان شہید، کبھی اجمیر شریف، بس گھومتے رہتے ہیں، ادھر سے لے کے ادھر، ادھر سے لے کے ادھر، اسی میں ہوتی ہے زندگی بسر، انہی کے نام پہ چل رہی ہے زندگی ہماری۔ اللہ کرے کہ بغداد معلیٰ بھی جانا نصیب ہو جائے۔ تو وہاں کا سسٹم الگ ہے، سب مزار میں آپ جائیں گے تو چادر لے جا سکتے ہیں، عطر لے جا سکتے ہیں، پھول لے جا سکتے ہیں، لیکن حضرت بیلول دانا کے یہاں کچھ نہیں لے جا سکتے آپ۔ حضرت بیلول دانا کے دروازے کے پہلے ہی مزار شریف میں سب آپ سے لے لیا جائے، نہ ایک عطر، نہ ایک اگربتی، نہ ایک خوشبو کی چیز۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب آپ اندر جائیے، جانے کے بعد مزار شریف میں خادم جو ہے حضرت کی مزار شریف کی چادر کو اٹھا کے ایک بار ہوا دے گا، 2 بار ہوا دے گا، جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کی خوشبو آئے گی، نہ کوئی عطر، نہ کوئی اگربتی۔ اگر آپ اگربتی عطر لے جاؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اگربتی کی خوشبو ہے، اسی لیے روک دیتے ہیں پہلے۔ کیا عطر اگربتی اندر لے کے نہیں جانا، اس لیے کہ دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ عطر اگربتی لائے تھے اس کی خوشبو ہے۔ ارے یہ حضرت بیلول دانا کا مزار ہے، مزار سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ عطر پھیل ہے۔ تو ایسے ایسے اللہ والے دنیا میں، اور کیوں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ سچے لوگ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ چلو، سچوں کی اقتدا کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچ کی عجیب برکت،
सच की दो प्लेटफॉर्म है, सच की दो स्टेज है, सच की दो स्टेज है। एक तो ये कि सच बोलना। भाई आपने देखा मैं यहां बैठा हूं, आप दूसरे को बताएंगे, सच बताएंगे। आपने कुरान पढ़ा, पढ़ के बताएंगे, सच बताएंगे। आपने अच्छी बात सुनी, सुन के उस पर अमल किया, लोगों को बताया, ये सच बताया आपने। तो पहली सुनो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 7 साल की उम्र में थे आपकी अम्मी जान ने, जब आप सफर में जाने लगे, ये बगल के नीचे में 40 दिनार सी के छुपा दिए, सोने के सिक्के। काफिला चला गया जंगल में, डाकुओं ने काफिले को लूट लिया, सारा माल लूट लिया। गौस पाक से पूछा, बताओ आपके पास कुछ है? हमारे यहाँ का बच्चा होता ना 5-7 साल का, बोलता कुछ नहीं। चेक कर लो भाई, चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। फिर पूछा, कुछ है तुम्हारे पास? कहा हाँ है। मालूम है कि अगर पकड़ लेगा तो ले लेगा, पैसा ले लेगा, लेकिन सच देखो, सच का स्टेज देखो, सच बोलना लाजिम कर लिया। कहा अगर है तो कहां है भाई, ढूंढ ढूंढ के परेशान होगा, तुम ही बता दो कहां है। यहां मेरी माँ ने बगल के नीचे सी के रखा है। चेक किया तो मिल गया। कहा है बच्चे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अरे हम तो डाकू हैं, छीन लेते तुम्हारा माल। कहा माल छीन लेते तो छीन लेते, पैसा ले लेते तो ले लेते, सोने की अशरफिया ले लो, लेकिन माँ ने जो कहा है वो नहीं छूटना चाहिए। जब चल रहा था तो माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। ये माँ थी, माँ की तालीम ऐसी। तो फर्स्ट स्टेज है सच बोलना। बंदा सच बोलता है, सच बोलता है। अब क्या हुआ इसके बाद? उन्होंने देखा कि भाई इतना सच बोलने वाला बंदा खुदा का, कहा क्या बच्चे तुम इतना अपनी माँ से वादा करके इतनी वफादारी करते हो, अल्लाह से इतना डरते हो, हमें कितना डरना चाहिए? अरे भाई हम तो लूटपाट में लगे हुए हैं। उनकी हाथ में, गौसे पाक के हाथ में 7 बरस की उम्र में सबसे पहली मर्तबा जिन्होंने तौबा की वो डाकियों का गिरोह था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सब के सब जो है अपने गुनाहों से ताइब हो गए, पूरा गिरोह तौबा कर लिया और सब के सब मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पहली स्टेज है कि आप सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए। और दूसरी स्टेज क्या है मालूम आप? दूसरी स्टेज बड़ी जबरदस्त। दूसरे के बारे में जो हम अल्लाह, औलिया अल्लाह के बारे में सुनते हैं कि जब आप सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो अल्लाह आपके बोले हुए को सच कर देता है। पहली स्टेज है कि आपको सच बोलना है, और दूसरी स्टेज यह है कि आपके बोले हुए को अल्लाह सच करेगा। पहली स्टेज आपकी तरफ से है, दूसरी स्टेज अल्लाह की तरफ से। तो ये औलिया अल्लाह जो है, इन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारा है। अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। अब 2-4 बातें आखिरी। ये अकीके की महफिल है, समझ गए ना? काय की महफिल है? अकीका। अकीका क्या है और क्यों करते? अभी आपसे पूछ दिया जाएगा अकीका क्यों करते हैं, तो फिर आप, इसलिए मैं आपको पहले से समझा दूंगा क्यों करते हैं। हदीस में क्या है, कुरान में क्या है, सरकार ने क्या फरमाया। जब बच्चा पैदा हो, हुजूर फरमाते हैं, तो बाप पर, माँ बाप पर, वालिदैन पर लाजिम है कि उसका अकीका करें। अकीका कब करना है? अकीके का करने का मियाद है, मियाद, टाइम पीरियड है। 7 दिन के अंदर बच्चे का अकीका कर दीजिए। और आजकल क्या होता है, इंतजार करते हैं कि भैया थोड़ा सा माहौल बन जाए, थोड़ा पब्लिक आ जाए, थोड़ा दावत का इंतजाम हो जाए, थोड़ा पैसा हो जाए, तो फिर हम करेंगे। 7 दिन के अंदर अकीका करना है। कैसे 7 दिन के अंदर करना है? आज कौन सा दिन है? इतवार है ना। अब जो बच्चा पैदा होगा उसका अकीका, जो आज पैदा होगा उसका अकीका अगले शनिचर तक हो जाना चाहिए, सैटरडे तक कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो आपको सप्लीमेंट्री टाइम मिलता है। पेपर देते हैं ना बच्चे, एक पेपर पूरा कर लिया, फिर कुछ बचा तो थोड़ा सप्लीमेंट्री मिलता है, तो सप्लीमेंट्री टाइम मिलता है 21 दिन। और 21 दिन के अंदर अगर आपने अकीका कर लिया तो ठीक, और नहीं किया और बच्चे का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के यहां माँ बाप का कोई अज्र नहीं है, कोई अज्र नहीं मिलेगा। वरना माँ बाप
آپ نے جس بچے کا عقیقہ کر دیا، کل بروز قیامت اگر بچپن میں وہ بچہ انتقال ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے بچپن کے انتقال ہونے والا بچہ جب اس کے ماں باپ پہنچیں گے، وہ عرض کرے گا، اے مولا یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے میرے حق کو ادا کیا تھا، اور آج یہ آ گئے میدان محشر میں، مولا آج میرا حق ہے کہ میری سفارش کو تو ان کے حق میں قبول فرما لے، اور ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ کب؟ جب آپ اس کا عقیقہ، جب اس کا حق ادا کرو گے تو وہ آپ کا حق ادا کرے گا، آپ نہیں کرو گے وہ بھی نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے سسٹم ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو مستحب ہے، یعنی کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے، کوئی آدمی غریب ہے، فقیر ہے، نہیں کر سکتا، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن اس کا سوال واجب کے جیسے۔ بھائی اگر کوئی نہیں کرتا ہے پیسہ رہ کے بھی، صاحب استطاعت ہو کر بھی، تو اس کا مواخذہ، اس کی پوچھ واجب کے جیسے ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بچہ ایسا ہے جیسے گروی میں رکھا ہوا مال، کہ ماں باپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ آپ اپنا کھیت گروی رکھ دو، گاڑی گروی رکھ دو، اس کا استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے آپ۔ ایسے ہی بچے کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ نے عقیقہ نہیں کروایا تو۔ اس لیے بچے کا فوراً عقیقہ کروا دیا جائے، اس کا آسان طریقہ بھی ہوتا ہے۔ بھائی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، شریعت میں سب راستہ ہے، سب راستہ بتایا جائے گا۔ قربانی ہوتی ہے عید کے ٹائم میں، ابھی نہیں کر پائے، کچھ دن رک گئے، دیر ہو گئی، تو جب بقرعید میں جو قربانی ہوتی ہے نا، حصے والی قربانی، اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈال دو، 1000-1200 کا آتا ہے، 1500 کا، آپ کے بچے کا عقیقہ تو ہو جائے، باقی آپ کو جو من کا کرنا ہے نا وہ بعد میں کرتے رہنا، لیکن ابھی اس کو تو چھڑا دو بچے کو۔ تو یہ عقیقہ کرنا ہے۔ اب عقیقے میں جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہی جیسا قربانی کا جانور ہوتا ہے۔ ایک خاص مسئلہ آخری عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے یہ اختتام۔ اب ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ بکرا ہونا چاہیے، بھائی بکرا ذبح کریں گے، مگر آپ کو بتا دوں قربانی کے لیے بہترین جانور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے پسند فرمایا وہ خصی بکرا، خصی جانور۔ تو سب سے پہلے افضلیت میں ہے خصی بکرا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے بکری، اور تیسرے نمبر میں دودو بکرا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جس کو ہم لوگ پہلا نمبر میں سمجھتے ہیں وہ تیسرے نمبر میں ہے، اور جو خصی بکرا ہے وہ پہلے نمبر میں ہے، بکری دوسرے نمبر میں ہے۔ تو اس طریقے سے جانور کا انتخاب کیا جائے۔ لڑکی کے لیے ایک جانور، لڑکی کے لیے ایک جانور، اور لڑکے کے لیے 2 جانور۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 جانور کا انتظام نہیں ہے، لڑکے میں ایک بھی کرے گا تو بھی ہو جائے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو 2 ہی جانور کرانا ہے۔ تو میں نے آپ کو راستہ سب بتا دیا۔ آپ کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے 2 جانور کر سکتے ہیں، 2 جانور کریے، نہیں کر سکتے 1 جانور کریے، نہیں کر سکتے حصے والی قربانی میں حصہ لے لیجیے، مگر بچہ گروی سے چھڑا لیجیے، بچے کو گروی مت رکھیے، اس کا عقیقہ کر دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سنت جیسے بچے کے کرتے ہیں اس کا بھی میعاد ہے کیا؟ جی ایک سوال ہمارے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نواب صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے سنت کرنے کا، مسلمانی کرنے کی کوئی میعاد ہے کیا؟ بالکل صحیح سوال ہے ان کا، میعاد اس کی موجود ہے۔ بچہ اگر بالغ ہو جائے تو اب اس کی سنت نہیں کی جائے۔ اب کیوں نہیں کی جائے؟ بھائی ہمارے ہاں تو لوگ یہ بولتے ہیں سنت نہیں کی تو مسلمان نہیں، ایسا بھی بول دیتے ہیں لوگ۔ کئی جو نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو بھی ڈراتے ہیں، بھائی تیرے پہلے مسلمانی کرانا پڑے گا، وہ بیچارہ ڈر کے مارے بولتا ہے بھیا میں کلمہ پڑھوں کہ نہیں پڑھوں۔ تو ایسا نہیں ہے، مسلمانی جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے، کیا ہے؟ اور یہ جو آپ کا گھٹنا ہے، گھٹنے سے لے کر ناف تک کا حصہ، اس کو چھپا کے رکھنا، کسی کو نہ دکھانا، یہ فرض ہے۔ تو فرض اور سنت جب آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، فرض پر عمل کیا جائے گا، سنت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ آپ فرض کو چھوڑ کر کے سنت پہ عمل کرنے لگے۔ تو اب بچہ اگر بالغ ہو گیا ہے
تو اب اس کی سنت کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عمر نکل گئی. جیسے جمعہ چھوٹ گیا تو اب کیا کریں؟ دوبارہ جمعہ تو نہیں ملے گا نا، ظہر ہی پڑھنا پڑے گا. تو ایسے ہی اس کی عمر ہے، بالغ ہونے سے پہلے آپ بچے کی سنت کروا لیجئے. آج کل پورے یورپ میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہم لوگ کو الٹا پلٹا یہ لوگ بولتے تھے، آج پورے یورپ میں یہ ہو رہا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے اس کی ناک کاٹتے ہیں، بعد میں سنت ترنت کرتے ہیں. اور آج ہندوستان میں بھی بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو مسلمانوں کے علاوہ جو سب سنت کرا رہی ہیں، کیونکہ بہت بڑی بیماریوں سے آدمی اس سے بچ جا رہا ہے. یہ ایک سنت ہے جو دنیا میں بھی ہمیں کام آتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی. تو اس کی عمر بالغ ہونے سے پہلے آپ کرا لیں. اور یہ ہم لوگ کی پوری ایک سنستھا ہے جو اس کا کام کراتی ہے. الحمدللہ ہر سال ہم لوگ کراتے ہیں. اندور سے ایک ڈاکٹر آتے ہیں جو 70,000 بچوں کی ختنہ کر چکے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور اس میں ہم لوگ 150 جتنے 100-150 بچے ہوتے ہیں ان سب کی فوراً ختنہ کرواتے ہیں. 5 دن لگتا ہے، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ماہر آدمی ہے، بہت ماہر آدمی ہے. ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ بھی اپنے آپ میں بے مثال ہے. ہم لوگ ان کو 25-50 ہزار روپے دیتے ہیں، ان کے آنے جانے کا سب ڈاکٹر صاحب کو پیسہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگ الگ الگ ختنہ کرانے جائیں گے. لوگ اگر آپ خلیفہ کے پاس کرائیں گے 1500-2000 خرچہ آئے گا، ڈاکٹر کے پاس سے کرائیں گے تو آج کل 10,000-7,000 خرچ لینے لگے. اگر ایک بچے کا 5,000 بھی مان لو تو 100 بچے کا ہوتا ہے 5 لاکھ روپیہ. پوری قوم کا 5 لاکھ روپے خرچ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہماری تنظیم کا 50,000 خرچ ہو اور 100 بچوں کا ختنہ ہو جائے. سبحان اللہ. 5 لاکھ قوم کا خرچہ ہوگا، اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ قوم جو ہے ایسی تنظیموں کو اسٹیبلش کرے، مضبوط کرے، تاکہ ایسے کام چلتے رہیں. ابھی الحمدللہ ساجد بھائی موجود ہیں. ہم لوگوں نے چھٹ میں یعنی جمعے کے دن ہماری ایک اسکیم ہم لوگوں نے لانچ کی ہے کہ خون اور پیشاب کی جو جانچ ہوتی ہے، آپ اسپتالوں میں جا کے جانچ کراتے ہیں، اس میں 50% تک کی چھوٹ ہم کو دے گا، مائنورٹی کو. یہ ہم نے جا کے لیب والوں سے ڈاکٹروں سے بات کر کے سیٹنگ کی ہے کہ ہمارے قوم کا پیسہ کیسے بچے، ہمارے لوگوں کا پیسہ کیسے بچے اور صحیح راستے میں لگے. اس کام میں ہم لوگ لگے ہوئے. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے اپنا ادارہ قائم کیا ہے. درلی گھاٹ میں ادارہ بن گیا ہے جہاں انگلش میڈیم ادارہ ہے، اسکول بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے. کक्षा 5ویں کے بعد 6ویں میں بچے کو ہم لیتے ہیں. انگلش میڈیم اس کی تعلیم چلے گی، ساتھ میں عالم کورس چلے گا. جب بچہ کक्षा 12 پڑھے گا وہ عالم بھی ہو جائے گا اور انٹر بھی پاس ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب وہ چاہے تو انجینئر بن جائے، چاہے تو ڈاکٹر بن جائے، چاہے تو کلیکٹر بن جائے، جیسا اس کے دماغ کا لیول ہوگا ویسا وہ آگے بڑھ جائے گا. لیکن یہ بات ساتھ میں رہے گی کہ وہ ایک مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، پلس عالم ہوگا. اب ایک عالم اگر جج بن کے بڑھ جائے پھر دیکھیے کیا کہنے، ایک عالم ڈاکٹر بن کے بڑھ جائے پھر دیکھیے کیا کہنے. ارے بسم اللہ پڑھ کے ڈاکٹر جب آپ کے ہاتھ کو چھوئے گا آپ کا آدھا مرض تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اگر ڈاکٹر کو آپ نے دیکھا کہ داڑھی والا محمے والا ڈاکٹر بیٹھا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے آدھا مرض آپ کا ختم ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. بیج ہم نے وہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے. اب ہم رہے نہ رہے قبر میں چلے جائیں، یہ مشن اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرما دے. تو اس ادارے کا بھی کام چل رہا ہے، مسجد میں اور مدرسے میں بھی. الحمدللہ وہاں اینٹا سیمنٹ وغیرہ کی ضرورت تھی، اینٹا آ چکا ہے، ریتی بھی آ چکی ہے، گٹی بھی الحمدللہ مستوری کے ہی ایک آدمی نے دی ہے گٹی، اور اس میں سیمنٹ کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ ضرور اس میں خرچ کیجئے. پیسہ آپ کو مت دیجیے، سامان دیجیے. آپ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بینک میں پیسہ رکھ لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو پیسہ آپ یہاں خرچ کرتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے. آپ اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھ لیجئے کتنا جمع ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ، وہ یہی کام آئے گا. اب وہ اکاؤنٹ دیکھیے جو آپ بھیج رہے ہیں، اگر آپ نے 2000 اینٹا دے دیا، وہ 2000 اینٹا وہاں لگ گیا. نماز جب تک وہ مسجد رہے گی، جب تک وہ مدرسہ رہے گا، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ذکر ہوتا رہے گا، ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ رہے نہ رہے قبر میں آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کا جذبہ نصیب فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.